بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خوشا مجلس و مسجد و خانقاہ ہے کہ دروے بود کیل و کالے محمد، یعنی کہ وہ مسجد، وہ مجلس اور وہ خانقاہ کتنی توقیر کی حامل ہوگی کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیل و کال کا بیان ہوتا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خانقاہی نظام پر، اور خانقاہ ایک ایسی درسگاہ اور ایسی تربیت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جہاں پر کوئی مربی، کوئی شیخ اپنے مرید کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یعنی خانقاہی نظام کی اساس بھی تعلق باللہ ہی ہے، بلکہ خانقاہی نظام اور خانقاہ کی اولین جو ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ، اس کے رسول کی محبت اور اس کا پیغام کو آگے پھیلانا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، صوفیہ کرام کی جو خانقاہیں ہیں وہ اللہ کے بندوں کی داد رسی اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے لاکھوں تشنگان محبت کو راہ ہدایت کی طرف لانے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، یہ صدر ہیں نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ سے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ تصوف کیا ہے اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جی، شکریہ جناب مغل صاحب، آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پہ آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ عوام تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے آپ کے توسط سے۔ تصوف میرے نزدیک اسلام کی روح کا نام ہے۔ اچھا، جس طرح عارف رومی نے فرمایا کہ مغز قرآن اولیاء برداشتند، استخواں پیش سگاں انداختند، کہ جو قرآن کا مغز ہے وہ تو ان اولیاء نے اٹھا لیا ہے، واہ، اور ہڈیاں جو ہیں وہ کتوں کے آگے ڈال دی ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اصل چیز روح جو ہے وہی ہے جو ان صوفیاء نے اسلام سے اٹھائی ہے، اور وہ ہے ایک اخلاص، کہ ہر عمل میں اخلاص ہوتا ہے ان کے، اس حد تک کہ وہ نہ تو جو کوئی کام کرتے ہیں ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، نہ وہ کسی پہ احسان جتلانے کے لیے کرتے ہیں، نہ وہ کسی اجر اور جزا کی خاطر کرتے ہیں۔ وہ صرف جس طرح آپ نے کہا للہیت ہوتی ہے، تعلق باللہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ سارے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اچھا، کہ تصوف اسلام کی ایک خالص قسم کا نام ہے جس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اسلام کی اصل روح ہی تصوف۔ اصل روح یہ ہے، اچھا، اور اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کے اندر، صوفی کے اندر جو تصوف پر عمل پیرا ہے، اس کے اندر اس ذات کے علاوہ کسی چیز کی کوئی خواہش طلب نہیں رہ جاتی، وہ صرف اسی ذات کی خواہش رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا۔ اب یہ ہے کہ تصوف کہتے کس کو ہیں، اس کی بہت سی تعریف ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں بہت سی اس کی تعریفیں بیان کی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا حسن خلق کا نام ہے، اچھا، اور دوسری چیز ہے کہ التصوف کلہ ادب، ادب کا نام۔ سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ تو تصوف جو ہے یہ انسان کی اندر کی تعمیر اس طرح کرتا ہے، اس میں تکبر، غرور، برائیاں، غیبت، گلہ، یہ سب چیزیں ختم کر کے اس کو اندر شفاف کر دیتا ہے، اچھا، اور پھر اس میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی تجلیات یہاں آ جائیں، وہ معزوز ہوتا ہے، ان کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے یار کی۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر اتنا صاف اور شفاف ہو جی جاتا سر۔ ہے، اور یہ تصوف جو ہے یہ باطن کو اس طرح پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اس کا جو ہم حوالہ اگر چاہیں کہ یہ کیسے ہے،
تو جی سر، بعض لوگ نا اس کو تصوف کو بڑا ایک متنازع چیز کہہ دیتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے یا واقعی اس کی کوئی حقیقت بس یہ کہنا تو ایسے ہی ہے جیسے مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے ہے؟ کہ کچھ نابینے لوگوں نے ہاتھی کو دیکھا، ہاتھ لگایا، کسی کو اس کی ٹانگ پہ ہاتھ لگ گیا، کسی کے اس کے سونڈ پہ ہاتھ لگ گیا، کسی کو اس کے کان پہ ہاتھ لگ گیا، کسی کے اس کے پیٹ پہ ہاتھ لگ گیا، کسی کا اس کی پشت پہ ہاتھ لگ گیا. تو سب کی مختلف رائے تھی. ان سے پوچھا گیا بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو اس سے جس کے ٹانگ پہ ہاتھ لگا اس نے کہا ہاتھی تو ایک پلر کی طرح ہوتا ہے. کسی کا کان پہ ہاتھ لگ گیا تو اس نے کہا جو وہ گندم صاف کرنے والا جو چھج چھاننا ہوتا ہوتا ہے اس کی ہے، طرح۔ چھلنا ہوتا ہے، اس کی طرح ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ جی یہ ہاکی کی طرح ہوتا ہے، سونٹ کو جس کا ہاتھ لگا. کسی نے تو اس طرح، جس نے پیٹ پہ ہاتھ لگ گیا اس نے کہا ڈھول کی طرح ہوتا ہے، جس کو پشت پہ ہاتھ لگ گیا اس نے کہا یہ تو تختے کی طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے، مولانا روم نے فرمایا کہ یہ سارے نابینے لوگ ہیں جنہوں نے کسی ایک جگہ پہ ان کا ہاتھ لگا ہے. پورے ہاتھی کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کو دیکھا ہے تو پھر وہ صوفیہ کرام نے دیکھا ہے، مکمل طور پہ اس کو دیکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ صوفیہ کرام کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کو پھیلانے میں. آپ دیکھیں کہ کیلکولیٹ کریں کہ جتنی تحریکیں ہیں تبلیغ کی، ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے، اور صوفیہ کرام کی تبلیغ کی آؤٹ پٹ کیا ہے. اب حضور خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. اب یہ ایک فرد واحد کی یہ کارکردگی ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. آپ اس کو کہاں کدھر لے جائیں گے؟ اس کا انکار تو ممکن نہیں ہے نا. تو اسی طرح حضور بابا صاحب نے پوری قومیں مسلمان کر دی ہیں. ایسے ہی ہے سر. اب جن لوگوں نے اسلام کی اس طرح خدمت کی ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، پوری قوموں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے، آج آپ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو اسلام سے باہر کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں جو اس میں در آئی ہیں ان سے ہمیں بھی ان پہ اعتراض ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خانقاہی نظام جو ہے، جی سر. یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا، یہ ایک یونیورسٹی ہوتی تھی جہاں سے پڑھ کر جانے والے وہ مکمل صاحب علم بن کر نکلتے تھے. وہ دینی تعلیم سے بھی مکمل پیراور ہوتے تھے اور عصری تعلیم سے بھی پیراور ہوتے تھے، اور روحانی تعلیم سے بھی بہر. اور روحانی تعلیم تو ہوتی تھی، وہ تو ظاہر ہے ہونا تھا. یہ چیزیں، یہ عناصر سارے اس میں موجود ہوتے تھے اور پھر وہ نکلتے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلتے تھے. ان کی اندر کی شخصیت کی وہ تعمیر کر دیا کرتے تھے شیخ کریم، کہ وہ اس قابل ہوتے تھے کہ لوگوں کی وہ اصلاح کر سکیں. یہ کارنامہ ہوتا تھا. اب چونکہ بہت سی چیزیں غلط اس میں داخل ہو گئیں. پہلی بات تو یہ ہے آ چکی ہیں جو جن کا تعلق ہی نہیں اسلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا علم کے ساتھ واسطہ نہیں رہا. ایسا ہی ہے سر. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری. اور اگر علم ہو تو پھر علم کے ساتھ جو طریقت ہے وہ بڑی ضروری ہے. جس طرح علامہ اقبال نے کہا، عشق کی تیغِ جگردار چرا لی کس نے، واہ. علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی. تو وہ خالی نیام رہ گیا ہے، اس کے اندر جو عشق کی تلوار تھی وہ چرا لی گئی ہے، وہ نہیں ہے اس میں. تو خالی علم جو ہے وہ کام نہیں کرتا. یہ جو ہے نا شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اگر گھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے دودھ کا ہونا ضروری ہے. دودھ نہیں ہوگا تو آپ گھی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اس کو جاگ لگانا بڑا ضروری ہے. اگر آپ جاگ نہیں لگائیں گے تو صبح تک دودھ خراب ہو جائے گا. جاگ لگانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک دہی کی شکل اختیار کر جاتی ہے. پھر اس میں کوئی مدھانی ڈالتا ہے، اس کو بلوتا ہے، پھر اس میں سے مکھن نکلتا ہے.
پھر اس میں لسی کی آمیزش ہوتی ہے، پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے، لسی اس سے الگ کی جاتی ہے تو گھی بن جاتا ہے. یہ ہے طریقہ کار، ایک ہی چیز سے ایک ہی چیز سے ساری چیز. تو شریعت وہ بنیادی چیز ہے، آپ سمجھے دودھ کی طرح، کہ اس کے بغیر آپ گھی تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل تو صوفیاء کرام نے شریعت پہ اسی لیے پہلے عمل پیرا ہوئے ہیں اس پہ. اس کے بعد پھر شریعت کو اگر طریقت کا جاگ نہ لگے تو پھر وہ بھی کام ٹھیک نہیں رہتا. اسپین میں آپ نے دیکھ لیں، شریعت والے لوگ تو گئے تھے، اتنا عرصہ حکمرانی کرنے کے باوجود آج ہم وہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، مشکلات ہیں. تو یہ وجہ یہی ہے کہ وہ طریقت والے لوگ وہاں سے باہر بالکل نہیں سر. گئے. آج جو ہے نا کچھ لوگ شریعت اور طریقت کو دو مختلف چیزیں سمجھتے ہیں، جی، حالانکہ شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہے آپس لازم میں. عمل. دوسرا خواجہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو تصوف میں معرفت جیسا لفظ ایک یوز ہوتا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی، معرفت یہ ہے کہ اس ذات کی پہچان. میں ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جی سر. کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ مقصد حیات سمجھ آ گیا انسان کا، مقصد تخلیق سمجھ آ گیا کہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جی سر. اب وہ عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں عبادت کیا ہے؟ کیا 17 رکعت بنتی ہیں فرض. جی سر. 5 نمازیں. 5 نمازوں کی رکعتیں 17 بنتی. اب اس کو اس ترتیب سے دیکھیں کہ انسان بنایا گیا عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ 17 رکعت 24 گھنٹے میں. تو انسان یعنی 17 رکعت کے لیے بنایا گیا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے اور انسان عبادت کے لیے، اور عبادت 17 رکعت ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے یہ 17 رکعت کے لیے بنائی ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس عبادت سے مراد کیا ہے؟ الا لیعبدون. میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یعبدون کا معنی ہے لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانیں. عبادت بھی کرے اور مجھے پہچانے بھی. عبادت کا مقصد یہی ہے، اللہ کے اصل عبادت یہی ہے کہ اس کی پہچان حاصل کرو. اور پہچان کے لیے ایک بات ضروری ہوتی ہے. آج آپ مجھے نہیں پہچان سکتے اگر کل آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. بالکل. تو پہچان وہی سکتا ہے جس نے دیکھا ہو. تو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو دیکھنے دکھانے کا عمل جو ہے یہ صوفیاء کے ہاں ہوتا ہے. علماء جو ہیں وہ علم دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں. حضرت امام مالک نے فرمایا نا کہ جو ہم جانتے ہیں بہلول جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو دیکھنا ہی اصل ساری بات ہے. آپ شہادت دینے کے لیے جائیں کسی جگہ پہ تو اس پہ آپ جب گواہی دیں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر آپ کہیں میں نے دیکھا نہیں ہے تو گواہی قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے تو دیکھنا بڑا ضروری ہے. جب تک گواہی نہ ہو، دیکھا نہ جائے، گواہی قبول نہیں ہوتی. تو ہم جو اشہد ان لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھتے ہیں، گواہی دیتا ہوں میں، تو یہ دیکھنے کے بغیر تو گواہی قبول نہیں ہوتی. تو یہ دیکھنے دکھانے کا عمل جو ہے یہ صوفیاء کے ہاں ہوتا ہے. یہ اس منزل تک یہ لے کر جاتے ہیں. اس سے پہلے صرف علم کی حد ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کا عمل جو ہے یہ صوفیاء کے ہاں ہوتا ہے. علم والے صرف بتاتے ہیں، تصوف والے دکھاتے ہیں. جی سر. بجائے سے کوئی 1 صدی پیچھے چلے جائیں تو خانقاہی نظام جو تھا یہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا تھا. خانقاہیں جو تھی علم کا مرکز ہوا کرتی تھی. جی. نظامی مدرسہ ہوتا تھا جو سلجوق سلطنت کے دور میں، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. تو اس میں صرف تصوف نہیں تھی، اس مدرسے میں ایٹ اے ٹائم 2.5 لاکھ کتابیں تھیں اس دور میں. جی. آج ہماری خانقاہیں علم سے خالی کیوں ہیں؟ اور دوسرا، خانقاہوں کا وہ نظام رائج کیوں نہیں ہے جو آج سے کچھ صدیاں پہلے تھا؟ خواجہ غریب نواز نے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو ان کی کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی اور لوگ وہاں آتے تھے اور لوگ ان کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. جی. جی. آج ہمارے لوگوں کا رجحان کیوں نہیں رہا اس طرف، اور علم کی کیوں کمی ہے؟ جی. یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے
اس پہ بڑی توجہ اور غور کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے، کہ ہمیں جو معیار ہے ہماری خانقاہوں کا ایسا ہی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ علم کا فقدان ہو گیا ہے، اور پہلے دور میں جب خانقاہوں سے لوگ نکلتے تھے تو بڑے بڑے ماہر نکلتے، سائنسدان بھی ہوتے تھے۔ بہت سی چیزیں مسلم سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں۔ سر ساری ہے ہی مسلمانوں کی، انگریزوں نے تو نام چینج کر کے تو ان کو بنا دیا مسلمان، اصل تو ایجاد ان کی تھی۔ تو اب انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اس سسٹم کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مولوی ہے اس کو کھڈا لین لگا دو، بس اس کو وہ ایک اسلام کو کمزور کرنا ہے، تو کمزور کرنے کے جو لیے پیشوا ہیں ان کو محدود کر دیا جائے، اس کی سوچ اور فکر کو بھی اس میں اس کو پروان نہ چڑھ پائے۔ یہ ایک سازش ہو رہی ہے اس طرح کی، اور پھر تصوف سے دور رکھا جا رہا ہے، اور علماء اور صوفیاء کے ہاں ایک فرق پیدا کیا جا رہا ہے، دوری پیدا کی جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو صحیح صوفی ہے وہ علم کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ علم تو بہت بنیادی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ سادی صاحب لکھتے ہیں کہ علم کے بغیر خدا کو پہچاننا ہی مشکل ہے، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جو شمع از پہ علم باید گداخت۔ جس طرح شمع پگھلتی ہے نا، علم کی خاطر اسی طرح پگھلنا چاہیے، کہ علم کے بغیر خدا کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بنیادی چیز ہے، لیکن پہچان کا جو معاملات ہیں یہ پھر صوفیاء کی نظر سے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے صوفیاء توجہ دیں، اپنی خانقاہوں پہ ادارے بنائیں جن میں دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو، جی سر، اور صوفیاء کی تعلیمات کا بھی اہتمام ہو، کیونکہ صوفیاء کی تعلیمات میں جو سبق اور درس ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایسا ہی سر، جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے نام سے درس گاہوں کا آغاز کیوں نہیں کیا جاتا؟ جامعہ جویریہ کے نام سے یونیورسٹی کا ابھی قیام عمل میں آیا، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہماری خانقاہیں ہیں، جتنے بھی ہمارے جو مزارات ہیں، ان کے نام سے منسوب کر کے ہمیں جو ہے وہ اس طرف آنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں نہیں آیا جا رہا اس وقت؟ یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں، یہ عام لوگ تو کر نہیں سکتے۔ حکومت کے کام ہیں، وہ وسائل بھی مہیا کریں، اور یہ ہونی چاہیے، اس میں ادارے ہونے چاہیے، یونیورسٹیز ہونی چاہیے، ہر دربار پہ ہونے چاہیے یونیورسٹی۔ لیکن چونکہ ایک سازش ہے کہ اس کو پروان نہ چڑھے تصوف، اس کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں بہتری آئے، تو بہتری تو اسی نظام سے آ سکتی ہے جو صوفیہ کرام نے رائج کیا ہے، جس میں سب کے لیے محبت ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، لنگر کھلانا ہے سب کو، اس میں کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صوفیہ کے ہاں ملتی ہیں، تو اس لیے حکومت کو اس طرف توجہ دے۔ میری جو کوشش ہے ہمیشہ جاری رہتی ہے، میں منسٹر اوقاف سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں، اور وہ بھی میرے ساتھ وعدہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کریں گے، یونیورسٹیز بنائیں گے۔ جی سر، اور ہر فورم پہ میں یہ آواز اٹھاتا ہوں، اللہ کرے کہ کوئی اس کی کوئی اللہ سر، اللہ آپ کو اس میں تعالیٰ اس کو کامیابی دے۔ اصل میں امت کو اس گمراہی سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے علم، اور علم کی کمی کی وجہ سے آج امت پہ زوال ہے۔ سر آخر میں کچھ نوجوانوں کے نام چھوٹا سا پیغام دے دیں۔ ہاں، میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے نوجوان ملک و ملت کا سرمایہ ہیں، اور ان کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں وہ، اور خشت اول چون حد میں مار کج، تاثریا می رود دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو دیوار آخر تک ٹیڑھی جائے گی، اور اگر پہلی اینٹ سیدھی رکھ دی جائے تو دیوار سیدھی چلی جائے گی۔ تو ہمارے نوجوانوں کو تصوف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تصوف کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز معاشرے میں بہتری آئے گی۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔